السلام علیکم۔ یہ النافع ٹیکنالوجی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے جو کہ اسپیشلی ٹیمپرنگ پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں تمام پروسیس جو ہیں وہ جیسے آپ کا انوینٹری ہے، آئٹم کوڈس ہیں، آپ کا شیشہ ہے، ایلومینیم سیکشن ہے، ہارڈ ویئر وغیرہ ہیں یا کوئی بھی را مٹیریلز ہیں، ان کی مینجمنٹ، ان کی پرچیز، ان کی سیل، ان کی کوٹیشنز ہے، اور اس کے بعد آپ کے ورک آرڈرز ہیں جو پروڈکشن میں پروسیس ہو رہے ہیں، اکاؤنٹس اور اس طرح SMS بار کوڈس وغیرہ ساری چیزوں کو کمپیوٹرائز جو ہے وہ مینیج کیا گیا ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر سب سے پہلے یہاں ماسٹر ڈیٹا سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں آئٹمس بنتی ہیں، یعنی شیشے کے سارے کوڈ بنتے ہیں، کون سے کلر کا کس گیج کا شیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سارے اس میں پرائس بھی، پرچیز پرائس، پرسنٹیجیں، ریٹیل پرائس ہے، اور اس کے بعد GST اور ان کے برانڈس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، آپ کوئی بھی چیز سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ سارے پہلے کوڈ ادھر بنتے ہیں سارے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیٹاگریز آ جاتی ہیں کہ آپ کے جو آئٹمز ہیں ان کی کیا کیا کیٹاگریز ہیں، وہ ساری آ جاتی ہیں، جیسے کہ آئل، شیشہ اور اس طرح کی مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ون ٹائم ماسٹر ڈیٹا ہے۔ اس کے بعد کلر سپلائرس کی لسٹ آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس سارے سپلائرس کا ریکارڈ ہوتا ہے جن سے آپ مٹیریل پرچیز کرتے ہیں، چاہے وہ شیشے کے ہوں، چاہے وہ لوکل مارکیٹ سے آپ سلیکون یا کوئی بھی ہارڈ ویئر یا کوئی اور چیز پرچیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس کسٹمرز آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کسٹمرز وغیرہ جو ہیں ان کا آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے، ریکارڈ بنتا ہے کون سا کسٹمر ہے، اس کا فون نمبر، ایڈریس، یہ وہ سارا کریڈٹ لمٹ اور یہ باقی ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں۔ تو یہ سارا ماسٹر ڈیٹا ون ٹائم انٹر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نیچر یوز ہوتا ہے۔ اس میں کمی بیشی آپ کر سکتے ہیں، سارا ڈائنامکلی چینجیبل ہے۔ اس کے بعد آپ کی پرچیز آتی ہے جس میں آپ اسٹاک کو پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ نے شیشہ پرچیز کیا، آپ نے سلیکون کی، کوئی گیس، آئل یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو انوینٹری والی ہے، جس میں انوینٹری پہ افیکٹ کرنا ہے، وہ آپ اس میں انٹری کریں گے تو آٹومیٹکلی ایک تو آپ کے اسٹاک کو اپڈیٹ کر دے گی، اور دوسرا آپ کے جو اکاؤنٹس کے اوپر بھی ہٹ کرے گی، جا کے آپ کے پیبل بن جائیں گے۔ نیچے اس کی ساری رپورٹس لگی ہوئی ہیں، جیسے آپ کی ریسیونگ انوائس ہے، ریسیونگ ڈیٹیل آپ نے یعنی کہ کتنے حصے میں کیا کیا پرچیز کیا، کسی ایک وینڈر سے کیا کیا چیزیں کی، اسی طرح آپ کی انوینٹری رپورٹ ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک میں کون سی چیز کتنی پڑی ہوئی ہے، وہ ساری۔ پھر آپ کے پاس انوینٹری آ جاتی ہے اسکوائر فٹ میں بھی، پیسز میں بھی، اور را مٹیریل کی جو انوینٹری لیجر ہے وہ بھی سارا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کوٹیشنز آ جاتی ہیں۔ یہ کوٹیشنز میں آپ کے پاس جا کر یہاں پہ آپ کے پاس وہ ڈیٹا شو ہو جاتا ہے، وہ مثلاً آپ کے پاس یہ آئٹم کوڈ ہے شیشے کا، اور اس کے بعد اس کی ہارڈ ویئر آپ ونڈو کے انٹر کرتے ہیں، یہ آٹومیٹکلی اس کی اسکوائر فٹ بنا دیتا ہے، پھر اس کی کتنی کوانٹٹی، ٹوٹل اسکوائر فٹ، آپ پرائس کیا اس کی لگائی ہے، اور اس میں کام کیا ہونا ہے، جیسے کٹ ورک ہونا ہے، اس کے بعد پالشنگ ہونی، گرائنڈنگ ہونی ہے، پھر ٹیمپرڈ ہونا ہے، پھر یہ آگے آ جاتا ہے گلاس ٹائپ کی، یہ شیشہ آپ کا سنگل ہے یا ڈبل ہے، پھر یہ آ جاتا ہے کہ اوور گلاس یا کسٹمر کی، یہ جو شیشہ کسٹمر نے بھیجا ہے یا آپ نے اپنے پاس سے لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کے پاس کوٹیشن بن جاتی ہے۔ جب کسٹمر کہتا ہے جی میں نے یہ آپ سے کام کروانا، تو اس کی آپ کوٹیشن بنا کے اس کو اس کوڈ کے ذریعے سینڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ورک آرڈر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ورک آرڈر فارم ہے جس کے اندر آپ انٹری کرتے ہیں، کوئی بھی ورک آرڈر جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کو شیشے کی انٹری کرتے ہیں، اور پھر آپ اس میں نوٹ کر لیتے ہیں کہ اس پہ کیا کیا کام ہوں، جیسے ٹیمپرنگ ہونی ہے، ڈبل گلیزنگ ہونی ہے، کون سی اسپیسر لگنی ہے، یہ سارے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے تو پروڈکشن میں وہ سسٹم پہ چلا جاتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہی آپ ورک آرڈر رپورٹ پرنٹ بھی کر کے جو ہے آپ اپنے کسٹمرز کو، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر کیا کام ہونا ہے، اور وہ آپ نے کیا کیا پروسیس اس میں کرنی ہے۔ رپورٹ اوپن ہوتی ہے فرسٹ ٹائم تو میں آپ کو چیک کرتا ہوں یہ کس طرح کی، یہ پرنٹیبل بھی ہوتی ہے، پرنٹ نہ بھی لیں تب بھی کمپیوٹرائز جو ہے یہ آپ کے اوپر چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں ورک آرڈر کا نمبر لکھوں گا، اور اس طرح کی وہ ساری آ گئی ڈیٹیل، یہ اس میں کیا کیا کام ہونا، جو این ہے وہ نہیں ہونے، اور یہ وائی والے کا مطلب ہے کہ ٹیمپر بھی ہونا، ڈبل گلیز بھی ہونا، اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ورک آرڈر کے بعد آپ کی کاسٹنگ آ جاتی ہے کہ آپ نے کاسٹ نکالنی ہے کہ کس ورک آرڈر پہ آپ کی کیا کاسٹ آ رہی ہے اور اس میں کیا پروفٹ آئے۔ اس کے بعد ورک آرڈر آفس کے لیے ہے، ڈیلی ورک آرڈر ڈیٹیل کی آپ آ جاتی ہے کہ آج کے دن میں یا کسی بھی آپ ڈیٹ کو لے لیں کہ اس ڈیٹ میں کتنے آپ کے پاس ورک آرڈرز آئے ہیں اور کن کن کسٹمر کے ہیں، وہ سارا آپ کے پاس آ جاتا ہے۔
اس کے بعد آپ کی سیل انوائس جاتی ہے، جہاں پہ آپ سیل انوائس سے بناتے ہو، جو آپ کا ورک آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ آپ ورک آرڈر کا نمبر یہاں پہ لکھتے ہیں، تو وہ وہی انوائس اس کی بن جاتی ہے، اس کا گیٹ پاس بھی اور سیل ٹیکس انوائس بھی اور وہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں، اور ساتھ یہ گلاس سمری کہ اس دن کے اندر آپ کی کیا کیا پروسیسنگ ہوئی ہے، ٹوٹل کتنے ورک آرڈر بنے، کتنی انوائسیں بنی، کس کس طرح کا سیدھا شیشہ کس سائز کا تھا، وہ ڈبل گلیز ہوا ٹیمپر ہوا، وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر آتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ٹرانسفرز آ جاتے ہیں کہ آپ نے اسٹاک ٹرانسفر ایک ویئر ہاؤس سے دوسرے کو کرنا ہے تو ٹرانسفر آؤٹ ہے، اگر واپس لینا ہے تو ٹرانسفر ہی ہے۔ پھر موڈیفکیشن میں ساری آ جاتی ہے، آپ نے کوئی چیز ایڈٹ کرنی ہے تو یہ جس کے پاس رائٹس ہوں گے وہی کر سکیں۔ پھر اکاؤنٹس میں آ جاتا ہے، آپ نے کیش ڈیلی ریسیو کر رہے ہیں، پے کر رہے ہیں، واچرز بن رہے ہیں سارے کسٹمرز کے، اس کے بعد چارٹ آف اکاؤنٹ آپ کا بنا ہوا ہے، اسی طرح باقی چیزیں ہیں، اوپننگ بیلنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے یہ ایڈوانس رپورٹس میں جا کے آپ کے سارے آ جاتے ہیں، انکم ایکسپینس رپورٹ، پروفٹ اینڈ لاس ہے، بیلنس شیٹ ہے، ٹرائل بیلنس وغیرہ ہیں سارے، اور انکم ایکسپینس کا کمپیریزن، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ادھر اکاؤنٹس میں آ جاتی ہیں۔ روزمرہ کی آپ کی رپورٹس میں چارٹ آف اکاؤنٹ ہے، لیجر رپورٹ ہے، آپ کسی بھی کسٹمر کا لیجر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کا جو ہے نام سلیکٹ کریں، اور اس کے بعد آپ کے پاس اس کو کیا کیا نوائسیں بنی ہیں وہ ڈیبٹ ہوتی جائیں گی، اور جو جو پیمنٹیں آئی ہیں وہ کریڈٹ ہوتی جائیں گی، اور اینڈ پہ آپ کے پاس بیلنس آ جائے گا، آپ نے کیا اس سے لینا یا دینا ہے اس کے بعد۔ اسی طرح آپ کے پاس وہ شمار رپورٹس ہیں، یہ لیجر ود ڈیٹس ہے، کنٹرول اکاؤنٹ رپورٹس ہے، ڈیلی جی ایل رپورٹ ہے کہ آج کے دن میں ٹوٹل کتنی آپ کے پاس ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایجنگ رپورٹ ہے کہ 30 دن جو کون سے کسٹمر ہیں جن کو 30 دن سے اوپر ہو گئے ہیں ابھی تک پیمنٹ پینڈنگ ہے، 45 دن والے، 90 دن والے سارے۔ یہاں سے آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ نے ایس ایم ایس کرنی ہے سب کو تو وہ بھی آپ جو ہے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ بار کوڈس وغیرہ یہاں سے بن جاتے ہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس شیشے آتے ہیں ان کی آٹومیٹیکلی ونڈوز کے اوپر سائز لکھے ہوتے ہیں تو وہ بار کوڈ آٹومیٹک پرنٹ کر دیتا ہے، جس میں آپ کی کمپنی کا نام اوپر آ جاتا ہے، کسٹمر کا نام ایڈریس بھی، اور نیچے ونڈو کا سائز بھی آ جاتا ہے کہ یہ کون سا شیشہ کتنے سائز کا ہے۔ اس طرح باقی بیک اپ اور بہت سی رپورٹس ہیں جس میں جو ہے تو لگی ہوئی، جیسے سیلس کے اوپر ہم جائیں تو وہ نیچے بہت سی رپورٹس ہیں، اسی طرح ہر فارمز کے اوپر رپورٹس ہیں، اور اس طرح پینڈنگ آرڈر سمری، سیل ڈیٹیل، ڈیلی گلاس چیکنگ سمری، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو انفارمیشن دیتی رہتی ہیں آپ کے بزنس کے بارے میں اسی ٹائم ون کلک کے اوپر۔ تو انشاءاللہ یہ بہت سا ہمارا جو ہے بڑا کمپریہنسو سافٹ ویئر بنا ہے، اور اس میں سارے جو ہے وہ سائز وغیرہ آٹومیٹکلی آپ نے صرف ونڈو کا سائز لکھنا ہوتا ہے تو باقی وہ خود ہی سائز وغیرہ آگے ونڈو کے اس کے وغیرہ بناتا ہے۔ آپ نے اگر اس کی کوئی ریشو کاٹنی ہے تو وہ بھی اس میں ساری آپشن ہے کہ آپ نے اس کا 3% ویسٹیج کاٹنی ہے، چینج کاٹنی ہے، یا زیرو کے اوپر آپ نے بالکل ایکچوئل سائز کرنی ہے، وہ بھی ساری۔ تو یہ بہت سے کافی ویل ناؤن جو ٹیمپنگ پلانٹس ہیں وہاں پہ جس وقت پہ چل رہا ہے، تو ہوپ فلی یہ آپ کی بزنس کو جو ہے وہ ایزیلی مینیج کرنے میں آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا۔ انشاءاللہ بہت شکریہ۔